بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائی کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلیے بھائی، آج ہم حدیث نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 کی طرف۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 بتائی تھی، آج میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 بتاؤں گا۔ تو آئیے بھائی، آج چلتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 کی طرف۔ تو آئیے سنتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ایک شخص حارث بن حشام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 2 صحیح بخاری کی، اور اس میں وحی کے مفہوم کا بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ تو آپ سب یہی جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی اور ان پر کیا کیفیت گزرتی تھی۔ تو اس حدیث میں وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان پر کیا کیفیت گزرتی تھی جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو اسی طرح سے ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ ایسے ہی قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، آپ کا بھائی برکت علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔